بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ ما لعبد المؤمن عندی جزاء اذا قبضت صفیہ ثم احتسبہ الا الجنہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرے اس مومن بندے کے لیے جنت ہی جزا ہے جس کے کسی عزیز ترین فرد کو اہل دنیا میں سے میں اٹھا لوں اور وہ اس پر میری خاطر صبر کرے، رواہ البخاری۔ دوسری حدیث جو مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے فرمایا کہ تم میں سے جس کسی کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ ثواب کو پیش نظر رکھے تو وہ لازماً جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے پوچھا، اللہ کے رسول اگر 2 بچے فوت ہو جائیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر 2 بچے فوت ہو جائیں تو بھی یہی بشارت ہے۔ تیسری حدیث جو موطا امام مالک کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اپنے اعزاء اور اولاد کے سلسلے میں رنج و مصیبت پہنچتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے اس حالت میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، بحیثیت مومن اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ ہر جان کے لیے اس دنیا میں آنے اور اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت معین ہے۔ کسی بھی جان کو اس کے وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ اگر اللہ کی تقدیر میں کسی کی موت نہیں لکھی ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی یہ چاہیں کہ اس سے اس کی زندگی چھین لیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی موت مقدر ہے تو بھی دنیا کی ساری طاقتیں مل کر یہ چاہیں کہ اس کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے وقت میں لمحے بھر کی بھی کمی بیشی کر لیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ ایک حقیقت ہے اور اس پر ہمارا ایمان بھی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس جانی مانی حقیقت کے باوجود بھی انسان کی نفسیات کچھ یوں واقع ہوئی ہے کہ وہ اپنے کسی عزیز کی موت کو فوراً ایکسیپٹ نہیں کر پاتا، اس حادثے کو فوراً قبول نہیں کر پاتا۔ اس بات پر ایمان ہونے کے باوجود کہ ہر شخص اپنے وقت پر ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ فلاں شخص کیسے اچانک اور بے وقت اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ابھی کل تک یا کچھ دیر پہلے تک تو وہ ہمارے ساتھ تھا، ہنس بول رہا تھا، روزمرہ کے معمولات انجام دے رہا تھا، لیکن اچانک سے یہ ایسا کیسے ہو گیا؟ کسی عزیز کی موت پر ظاہر ہونے والا کسی عزیز کی طرف سے یہ نفسیاتی رد عمل ایک فطری رد عمل ہے۔ آخر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بڑھ کر پختہ ایمان اور موت کے لیے ہر آن تیار رہنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت بعض جلیل القدر صحابہ بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے۔ محترم دوستو، آپ کے سامنے جو احادیث پڑھ کر سنائی گئی ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں میں دراصل انسانوں کی اسی نازک نفسیات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ان کو صبر جمیل کی تلقین کی گئی ہے، ان کی ڈھارس بندھائی گئی ہے، ان کو تعزیت پیش کی گئی ہے اور آخرت میں جنت کے ملنے کے یقین دہانی کے ذریعے سے ان کی دلجوئی کی گئی ہے۔ اور بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں میں ہم سب کے لیے تسلی، تشفی اور تعزیت کا بہت بڑا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعزاء و اقرباء کو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں غریق رحمت کرے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے، اور ہم سب کو جو بھی مہلت عمل ملی ہوئی ہے یا جتنی مہلت عمل باقی رہ گئی ہے اس میں اپنی مرضی کے مطابق اپنی رضا کے حصول کے لیے کام کرنے اور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔